أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى إخرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بآواز بلند صلوات. سامعین گرامی قدر دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار بانیان کی جو کاوشیں ہیں، انتظامیہ کی جو کاوشیں ہیں، معاونین کی جو کوششیں ہیں، تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں پہ بھی کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، پروردگار ان کی مشکل کو آسان فرمائے. صدقہ نبی و نبی ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ میں محفوظ فرمائے. پروردگار عالم پورا شوق دور ہے ہمارے ملک پاکستان کی خود محافظت فرما، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، امام زمن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. گفتگو آپ دوستوں بھائیوں کے ذہن میں محفوظ ہوگی کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہستی اتباع کے قابل ہے، اطاعت کے قابل ہے، تو وہ میرے آقا کی ذات ہے. آقا کی ذات ہی اول ہے، آقا کی ذات ہی آخر ہے، آقا کی ذات ہی مرکز ہے، آقا کی ذات ہی محور ہے. ہمیں جس ہستی کی اطاعت کرنی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. ہم مسلمان تب کہلائیں گے جب ہم نبی کا کہا مانیں گے. مسلمان تب کہلائیں گے جب ہم نبی کے پیچھے چلیں گے. ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے. نبی جو منوائے اسے ماننا ضروری ہے، جو دکھائے اسے دیکھنا ضروری ہے، جو دے اسے لینا ضروری ہے، جس سے روکے اس سے رکنا ضروری ہے. اور میں نے عرض کی کہ نبی نے جاتے ہوئے دو چیزیں دی ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے. دو چیزیں نبی نے دی ہیں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، ایک کو اہل بیت کہتے ہیں. دونوں کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور بیٹا صلوات پڑھو محمد والا. عرض کر رہا تھا کہ نبی نے کہا کہ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت.
میری بات بڑی سادہ سی ہے، بڑی عام سی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ چھوٹی سی تحریک چلائے، کوئی عام سی دنیا کی تحریک چلائے، جب وہ تحریک کامیاب ہو جائے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد اس تحریک کو کون چلائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی مشن اگر کوئی چلاتا ہے تو کاروباری بندہ کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی مدرسے والا مدرسہ بناتا ہے، اسکول والا اسکول بناتا ہے، کالج والا کالج بناتا ہے، یا کوئی سیاسی یا غیر سیاسی آدمی اگر کوئی تحریک چلاتا ہے، کوئی مشن لے کے چلتا ہے، تو اسے مشن کامیابی کے بعد یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کون ہوگا میرے بعد جو میرے مشن کو آگے بڑھائے گا، کون ہوگا جو اس کو لے کے چلے گا۔ اسے ضرورت ہوتی ہے کسی امانت والے ہاتھ کی، کسی امین کی جو اس کی امانت کو آگے بڑھائے۔ وہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں جن کا پتہ ہے کہ ختم ہو جانا ہے، جب عقل کہتی ہے ان کے بچانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اسلام جیسی تحریک جس نے قیامت تک رہنا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نبی اس کے بچانے کا انتظام نہ کر کے گئے؟ کیسے ممکن ہے کہ نبی نے کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ دیکھیں، بڑی آسان بات ہے، بڑی سادہ بات ہے کہ وہ تحریکیں کہ جو ختم ہو جانی ہیں، وہ تحریکیں جن کی حیثیت کوئی نہیں، وہ تحریکیں جن کی ویلیو کوئی نہیں، جب ان کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، اس کو نقصان نہ ہو، یہ تباہ نہ ہو جائے، تو وہ تحریک جس نے قیامت تک رہنا ہے، کیسے ممکن ہے کہ نبی اس تحریک کو لاوارث چھوڑ جائے؟ میں اور گفتگو کو آسان کرتا ہوں، ہر نبی جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرے۔ لوگ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کے پاس لے آؤ، نبی تمہارا جھگڑا ختم کر دیں گے، اور نبی کو فیصلہ کریں گے، اسے مان لینا۔ اس کا مطلب ہے نبی اختلاف مٹانے آئے ہیں، نبی جھگڑے ختم کرنے آئے ہیں، نبی فرقہ واریت کا توڑ کرنے آئے ہیں، مٹانے آئے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں۔ نبی اختلاف مٹاتا ہے، نبی اختلاف کا حل دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کا حل بھی نبی دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ میں سب سے بڑا اختلافی مسئلہ خلافت و امامت ہے۔ جب نبی چھوٹے مسئلوں کا حل دیتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ خلافت کا مسئلہ امت میں چھوڑ کے چلا جائے؟ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے مسئلے نبی حل کرتے ہیں اور ان کا حل دے کے جاتے ہیں، جو مسئلے چھوٹے ہیں ان کا حل تو نبی دے رہے ہیں، اور جو مسئلہ سب سے بڑا اختلافی ہے، اب یہ یہاں پہ مسلمانوں کے دو نظریے ہیں، آپ چاہے داد دیں تو چاہے نہ دیں۔ بات وہ ہوگی کہ میرے بعد بھی اگر سوچیں گے تو آپ کو فائدہ دے گی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر کچھ لینا ہے تو توجہ مجھے دینی پڑے گی۔ اس مقام پہ آ کے مسلمانوں کے دو بڑے حصے سامنے آتے ہیں، فرقے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہمارے بھائیوں کا ہے، ان کا ایک نظریہ ہے سر آنکھوں پہ، اور ایک ہمارا نظریہ ہے۔ ہمارے بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے گئے، اور یہ مسئلہ امت پہ چھوڑ دیا کہ امت مل کے جس کو بنا لے وہی خلیفہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، جو نبی ہجرت کی رات ایک رات کے لیے بھی جائے تو پیچھے کسی کو بٹھا کے جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور امت کو خود ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کے اوپر قرآن سنانا واجب تھا، اسی طرح نبی کے اوپر قرآن بچانا واجب تھا۔ جس طرح میرے آقا پہ شریعت دینا لازم تھی،
پہنچانا لازم تھی، اسی طرح میرے آقا کے اوپر شریعت کے بچاؤ کا سامان کرنا لازم تھا۔ اور میرے آقا نے غدیر سے لے کر اشیر تک، اشیر سے لے کر غدیر تک ہر موقع پہ اپنے بعد والوں کا تعارف کروایا ہے۔ شیعہ پریشان ہو رہے ہیں، میں پورے ہوش و حواس میں بغیر خطابتی جذبے کے، علی والا وہ ہوتا ہے جو جوش میں بھی ہوش نہیں کھوتا۔ میں پورے ہوش و دنیا کی ہر دیوانگی عقل چھین لیتی ہے، واحد آل محمد کی دیوانگی ہے جو بے وقوف کو بھی عاقل بنا دیتی ہے۔ میں جذبات میں بہہ نہیں جا رہا، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی نے ہر موقع پہ تعارف کروایا ہے اپنے بعد والے کا۔ اشیر سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ کیا سلسلہ شروع کیا؟ پہلا اعلان جب نبوت کا کیا تو کہا میں اے قریش میں تمہارے لیے ایسی چیز لے کے آیا ہوں کہ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ یہ میرے اوپر والا ان کا بند کر دے، اوپر والے پنکھے کا سوئچ آف کر دیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ توجہ فرمانا میرے دوست۔ جب اشیر کا اعلان ہوا تو کہا اے اہل قریش، اے قریش والو ہے، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں، اگر میرے پیچھے چلو گے تو دنیا کی سعادت اور دنیا کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں ایک مشن لے کے آیا ہوں، جو کوئی بھی اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ سارے خاموش تھے، اکیلے علی اٹھے۔ پہلا دن ہے اور علی اٹھے۔ علی نے اٹھ کے کہا، کسی نے تائید نہیں کی، علی نے اٹھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا، ورنہ علی نے کہا تھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی نے کہا میں کہتا ہوں تو میرا ولی ہے، میرا وسیع ہے، میرا خلیفہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس اشیر میں دو کلمے پڑے گئے ہیں، ایک ہے محمد رسول اللہ اور ایک ہے علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اشیر کے دیکھ محمد رسول اللہ علی نے پڑھا ہے، علی ولی اللہ نبی نے پڑھا ہے۔ نبی نے کہا کہ تو میرا ولی ہے، علی ولی اللہ۔ علی نے کہا آپ رسول ہیں، محمد رسول اللہ۔ اب ہم سے جھگڑا نہ کرو کہ تم کیوں کہتے ہو علی ولی اللہ۔ جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو علی ولی اللہ کہتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست۔ تو علی کی ولایت کا اعلان پہلے دن ہو گیا تھا، پہلے دن۔ آپ کہیں گے اگر پہلے دن ہو گیا تھا تو خم غدیر میں کیا ہوا تھا؟ خم غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا تھا، نبی نے باقاعدہ امامہ باندھ کے بتایا تھا کہ میرا وارث بھی یہی ہے، میری دستار کا وارث بھی یہی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جیسے شریعت پہنچانا نبی کا کام ہے، ویسے شریعت بچانا
نبی کا کام ہے۔ جیسے قرآن پہنچانا نبی کا کام ہے، ویسے قرآن کے بچاؤ کا اہتمام کرنا نبی کا کام۔ خم غدیر میں صرف علی کی رعایت نہیں تھی۔ اگر ایک بندے کو 1000 مسئلہ درپیش ہو اور اسلام اس کو 999 مسئلے کا حل دے اور ایک مسئلے کا حل نہ دے تو اسلام مذہب کہلا سکتا ہے؟ دین کہلا سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اسلام جامع دین ہے تو ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ نبی 11 ہجری چلے گئے دنیا سے، مسئلے لوگوں کو قیامت تک پیش آنے ہیں۔ اگر ادھر دیکھنا تو نبی اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے سوال قیامت تک آنے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ 30 پاروں کا قرآن ہے، ہم سے بولتا نہیں ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، سوال کھڑے ہوتے رہیں گے، ہم کیا کریں؟ نبی نے علی کو ممبر پہ بلا کے ہاتھ بلند کر کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے سوالوں کے جواب دینے والا دے کر جا رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں لیکن میں اسے اور اس کی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ نبی نے ہاتھ پکڑا، پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں خطبہ نہیں پڑھنے والا، میں ایک ٹکڑا سے پڑھوں گا کہ نبی نے علی کو معاشر الناس تدبروا القرآن وافہموا آیاتہ وانظروا الی محکماتہ ولا تتبعوا متشابہہ فهو اللہ الذی لن یبین له زواجرہ الا الذی اخذ بعضدہ ومعلمکم ان من کنتم مولاہ فهذا علی المولا۔ خطبہ تو لمبا ہے، وہ میں نہیں پڑھتا، پڑھوں گا تو پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ اگرچہ آپ کا دل ہے کہ میں پڑھوں لیکن میں پھر بھی نہیں پڑھوں گا، مجھے پیغام دینا ہے اور مجھے پیغام کو لے کے چلنا ہے۔ میں نے اپنے مطلب کا ٹکڑا پڑھا کہ نبی نے کہا لوگوں قرآن کو سمجھو، اس کی آیات پہ غور کرو، اس کے محکمات کے پیچھے چلو، اس کے متشابہات کے پیچھے نہ چلو، تم سمجھ نہیں سکتے۔ فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَن يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ، اس اللہ کی قسم اس نے اس قرآن کی گہرائیاں، اس قرآن کے اسرار، اس قرآن کی گتھیاں ہر کسی کے لیے نہیں سلجھائیں۔ ہر کوئی اس قرآن کو مکمل نہیں سمجھ سکتا، ہاں وہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے پاس بلایا ہے اور جس کا بازو پکڑ کے میں بتا رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ یعنی نبی نے بتا دیا کہ میں صرف قرآن نہیں دے رہا، وارث قرآن بھی دے رہا ہوں۔ آج یہ علی وارث ہے اور علی کے بعد اولاد علی وارث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا اور جب بھی قرآن پہ حملہ ہوا، یا علی نے دفاع کیا ہے یا اولاد علی نے دفاع کیا، یا حیدر کرار نے دفاع کیا ہے یا اولاد حیدر کرار نے دفاع کیا ہے۔ آپ کے مولا رضا کا دور ہے اور ایک عیسائی اور یہودی قرآن پہ اشکال کرتا ہے، مولا آ کے جواب دیتے ہیں اور جواب دے کے مولا فرماتے ہیں تم عیسائی اور یہودی کیا جانو کہ میری شان و شوکت کیا ہے؟ تو یہودی ہے تیرے پاس تورات ہے، تو عیسائی ہے تیرے پاس انجیل ہے، تم ایسا کرو تم اپنی تورات کھولو، تم اپنی انجیل کھولو، تم اپنی گود میں تورات اور انجیل کو رکھ کے دیکھو، میں بن دیکھے پڑھتا ہوں۔ تم کھول کے دیکھو میں بن دیکھے پڑھتا ہوں۔ کچھ آیتیں تورات کی تلاوت کی، کچھ انجیل کی تلاوت کی۔ پھر مولا رضا رک کے کہنے لگے سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، جن نشانیوں کا ان آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے مجھے دیکھ کر بتاؤ میرے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ میں تمہیں وارث لے کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، بلکہ نبی نے انتظام کیا ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے صحابہ کرام کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی تھی کہ آپ جس کو بھی چاہیں
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप जिसको भी चाहें अपना नायब बना सकते हैं, अपना खलीफा बना सकते हैं, मेरा जानशीन बना सकते हैं। इसलिए सहाबा ने मिलकर कुछ बुजुर्गों को बना दिया। ये उनका नजरिया है, हमारा नजरिया नहीं। हम इसका एहतराम करते हैं, हमने आज तक झगड़ा नहीं किया, ना हम झगड़े को दुरुस्त समझते हैं। उनका नजरिया तो ये मुबारक है, लेकिन सवाल करना हमारा हक है। हम ये कहते हैं जब कोई किसी को चुनता है तो चुनने की कोई वजह होती है। जब कोई भी किसी को भी चुनता है, मिसाल के तौर पे इन्होंने नूर शाह साहब ने एक खतीब को चुना है, इसे चुनने की वजह है, नाम और भी होंगे इनके पास, लेकिन जब चुनते हैं तो वजह होती है कि इसे चुना क्यों, बाकियों को छोड़ा क्यों। तो कहते हैं कि ये खुसूसियात इसमें थी, बाकियों में नहीं थी। यानी अकल कहती है जब चुना जाता है तो खुसूसियत की बुनियाद पे चुना जाता है। आपने जिनको चुना आपको मुबारक, आपने जिन्हें इंतखाब किया सारे आंखों पे। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अहले सुन्नत के बुजुर्ग मेरे साथ सफर पे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप हमसे सवाल करते हैं, जरूरी तो नहीं इख्तिलाफ लड़के किया जाए, अदब के दायरे में भी इख्तिलाफ हो सकता है, एक दूसरे को बात समझाई जा सकती है। मैंने कहा आपने जिन बुजुर्गों को चुना है हम उनकी बेहतरामी नहीं करते, ना हम उसे जायज समझते, लेकिन सवाल करते हैं आपने चुना तो किसी वजह से चुना होगा, आपने इंतखाब किया तो कोई वजह तो होगी। जिनको आपने चुना है उनमें कोई एक ऐसी फजीलत हमें दिखाओ जो उनमें थी और अली में नहीं थी, जो उन बुजुर्गों में थी और हैदर करार में नहीं थी। और मैं कहता हूँ कि हैदर करार में हजारों ऐसी खुसूसियात थी, लाखों ऐसी खुसूसियात थी कि जो फकत अली में थी, जिसमें अली का कोई शरीक नहीं था। उन खुसूसियात में से शजाअत, अली जैसी शजाअत किसी के पास नहीं थी। इल्म, अली जैसा इल्म किसी के पास नहीं था। बंदे घबरा गए। चले मेरी बात पे यकीन ना करें, अहले सुन्नत उलमा लिखते हैं कि अली इब्न अबी तालिब के अलावा सहाबा में से भी कोई नहीं कह सकता सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़िदूनी। और जब भी कोई मसला होता था अली के दरवाजे पे आते थे। अली के अलावा कोई ऐसा दरवाजा था ही नहीं जो मुश्किल कुशाई कर सके, जो हाजत रवाई कर सके, जो मुश्किल का हल दे सके। और मैंने ये जुमला कहा कि अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आके हमसे कहे कि कोई एक आलिम दिखाओ जिसे पूरे कुरान का इल्म हो, तो हमारे पास अली इब्न अबी तालिब के अलावा कोई बंदा नहीं है। सिर्फ अली है जो हर मसले का हल करता है। यही वजह है कि सहाबा को जब भी जरूरत पड़ती थी अली के पास आते थे। अली चल के नहीं जाते थे, वो चल के आते थे। आप वाज़ेह मिसाल है, हजरत उमर कहते हैं कि मुझे एक जहन में सवाल खटक रहा है बड़े अरसे से, और ऐसा होता था कि मस्जिद में जब मैं जाता था तब अली नहीं होते थे, जब अली होते थे मैं नहीं होता था। एक दिन टकराव हो गया, मैं भी था अली भी था। अली नहीं कह रहे, उमर इब्न खत्ताब कह रहे हैं कि अली थे। मैंने कहा या अली, बड़े दिनों से मैं तलाश कर रहा था कि आप मस्जिद में मुझे मिले। कभी मैं होता था आप नहीं होते थे, कभी आप होते थे मैं नहीं होता था। अली ने फरमाया क्या वजह है, क्यों? क्या मुझे एक सवाल खटक रहा है। क्या सवाल खटक रहा है? ये खटक रहा है कि क्या वजह है बंदा किसी से मोहब्बत करता है, किसी से नफरत करता है। मोहब्बत जिससे करता है उससे फ़ायदा कोई नहीं होता, जिससे नफरत करता है उसने उसे नुकसान नहीं किया होता। फिर भी बंदे मोहब्बत भी करते हैं बगैर वजह के एवं, और नफरत भी करते हैं बगैर वजह के। ये मोहब्बत और नफरत की वजह क्या है? खुदा की कसम अली के अलावा कोई जवाब दे नहीं सकता। अली हैदर करार ने फरमाया ऐ उमर इब्न खत्ताब, इसकी वजह ये है कि जब लोग दुनिया में नहीं आए थे तो लश्करों की सूरत में रहते थे, झुंडों की सूरत में रहते थे।
وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے سے مانوس تھے، ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے، نفرت بھی کرتے تھے۔ بس جو وہاں کسی کو چاہتا تھا، جو وہاں کسی کو چاہتا تھا وہ یہاں اسے چاہتا ہے، جو وہاں کسی سے نفرت کرتا تھا وہ یہاں نفرت کرتا ہے۔ میرا جملہ مکمل نہیں ہوا۔ علی نے کہا جو وہاں کسی کو چاہتا تھا وہ یہاں چاہتا ہے، جو وہاں کسی سے پیار کرتا تھا وہ یہاں کرتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو جملہ، جو وہاں حسینی تھا وہ یہاں حسینی ہے، جو وہاں یزیدی تھا وہ یہاں یزیدی ہے۔ مجھے ایک قدم اور آگے بڑھانے دو، جو وہاں علی کو مانتا تھا وہ حلال زادہ ہے، جو وہاں نہیں مانتا تھا حرام زادہ۔ جو فرما رہے ہیں عزیز، جو وہاں کسی کو چاہتا تھا وہ یہاں چاہتا ہے، جو وہاں حسین والا تھا۔ آپ کو مجھ سے زیادہ گرمی نہیں لگ رہی، اور میں نے پنکھا بھی بند کروایا کہ آواز صحیح آئے، اور میں پسینے میں ہوں، شرابور ہوں۔ پسینے میں نہا کے ذکر علی چھوڑ دیا ہے، میسم تمار تو خون میں نہا کے بھی علی علی کر رہا تھا۔ چلے میسم تمار کی بات تو سنی ہے۔ رشید حجری، یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں علی والوں کو کیا کرتی ہیں۔ رشید حجری کو جب ابن زیاد نے بلایا کہ تو علی علی کرتا ہے، اس نے کہا ہاں علی علی کرتا ہوں۔ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مسکرا کے کہنے لگا مجھے علی نے بتا دیا تھا۔ کیا بتایا تھا علی نے؟ علی نے کہا تھا تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، میری زبان کاٹے گا، مجھے سولی دے گا۔ اس نے کہا تیرے علی کو جھوٹا ثابت کروں گا، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ اس نے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کے قبیلے والے اسے گھر لے آئے۔ ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ جملہ سنیے گا اور ناز کیجئے گا مقدر پہ۔ رشید حجری کی بیٹی امت اللہ سامنے آ کے کہتی بابا ہاتھ پاؤں کٹ گئے، تکلیف ہو رہی ہوگی۔ مسکرا کے کہتے بیٹا تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں، تکلیف ہو رہی ہے پر مجھے نہیں، میں کٹ کے مطمئن ہوں، وہ مجھے مار کے مضطرب ہے۔ میں علی والا ہوں، اور وہاں بیٹھ کے علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو توفیق ملے تو اس کے وہ والے قصیدے پڑھیے گا یا کسی عالم سے سنیے گا تو اس نے اس وقت کیا کہا۔ جب اس نے قصیدے پڑھے تو ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے کہا لے آؤ اسے، اس کی زبان کاٹو۔ جیسے ہی لایا گیا زبان کاٹنے کا کہا گیا، اور رشید مسکرا کے کہا میں نے نہیں کہا تھا، تیری کیا بات ہے تو علی کو جھوٹا ثابت کرے۔ لہذا یہ پسینہ، یہ گرمی، یہ سردی، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب ذکر علی آ جائے۔ ہماری سانسیں حاضر ہیں علی کے لیے، ہمارا خون حاضر ہے علی کے لیے۔ تو کوئی ایسی خصوصیت جو ان میں تھی علی میں نہیں تھی۔ علی میں ہزاروں خصوصیات ایسی ہیں جو فقط علی میں ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت ہے علم، کہ صحابہ علی سے پوچھتے تھے، علی نے کبھی کسی صحابی سے نہیں پوچھا۔ ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ تو بتا علی میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے، اس نے کہا زیادہ تو میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں صحابہ روز علی سے پوچھتے تھے اور علی نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا۔ اور صحابہ پوچھ کے کہا کرتے تھے لولا علی لہلک الامم، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مشکل آن پڑے اور مشکل کشا موجود نہ ہو۔ اور وہ روایت اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ نبی کے اس دار فانی سے جانے کے بعد ایک یہودی مسجد میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی پوچھنے لگا من وسیع رسول اللہ،
نبی کا وسیع کون ہے؟ اشار القوم الی ابی بکر، لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، وہ قریب گیا، جا کے کہنے لگا کہ میرے سوال ہیں، ان کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا وسیع دے سکتا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ سل ما بدل، جو پوچھنا ہے پوچھ۔ نے کہا کہ 3 سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے، تمہارے تینوں سوال تمہارے قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ زمین و آسمان کے ہر راز کو جانتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ حضرت کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، کب وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، علام الغیوب خدا ہے۔ یہ یہودی کہہ رہا ہے وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا۔ کا دوسرا سوال کا وہ بتاؤ جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال، تیسرا وہ جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ دربار میں سوال سننے کے بعد ایسے ہی خاموشی تھی جیسے اب ہے۔ ایسی ہی خاموشی تھی جیسی اب ہے۔ خاموش پورا مجمع خاموش آپ کی طرح۔ اور آپ کو تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، آپ کو تو سوالوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تم علی کے ماننے والے ہو، علی کے چاہنے والے سوالوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ ہمیشہ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا، ہم نے خندہ پیشانی سے جواب دیا ہے۔ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم ناراض نہیں ہوتے، جواب دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پچھلے اشرے میں یہ جملہ عرض کیا تھا، اگر یاد ہو کہ ہم سے پوچھتے ہیں ان کا حق ہے، جواب دینا ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کو مانا ہے جو پوچھتے رہے ہیں، ہم نے انہیں مانا ہے جو بچاتے رہے ہیں۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مشکل پڑے گی تو علی کے دروازے پہ آئے گا۔ مسلمانوں میں سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کسی مکتب سے تعلق ہو، مشکل پڑے گی تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ صحابہ کا کوئی بھی فرد ہو، بڑا صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو، مرد ہو یا صحابیہ ہو، مشکل پڑے گی تو ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اب ہوا یہ کہ کوئی جواب نہیں دے پایا، دربار میں سناٹا۔ کچھ لوگوں نے بڑھ کے کہا کہ اسے قتل کرو، یہ زندیق ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھ کے کہنے لگے کیوں قتل کر رہے ہو؟ سوال کے مقابلے میں جواب ہوتا ہے، قتل نہیں ہوتا۔ کبھی اس کے سوال کا جواب کا کیا کریں؟ کہا جواب دے سکتے ہو تو دو، ورنہ اس کے دروازے پہ چلتے ہیں جہاں سے کوئی سوالی بھی خالی واپس نہیں آتا، کوئی سوالی مایوس واپس نہیں آتا۔ جملے کا لطف لیجیے، پورا دربار، حضرت ابو بکر سمیت پورا دربار اٹھ کے پہنچا ہے علی کے دروازے پہ۔ اسے کہتے ہیں علی۔ علی اٹھ کے نہیں گئے، پورا دربار اٹھ کے آیا ہے علی کے دروازے پہ۔ علی کے دروازے پہ علی امامہ باندھ رہے تھے، باندھتے ہوئے باہر آئے، یا علی کیوں آئے ہو؟ یا علی یہ یہودی کچھ پوچھ رہا ہے۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ امامہ باندھ رہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ میرے 3 سوال ہیں۔ ہاں پوچھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ ہاں۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ ہاں۔ تیسرا وہ جو اللہ کے لیے نہیں؟ امامہ باندھ کے درست فرمایا۔ تب تو نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ بتاؤ جو اللہ نہیں جانتا، تم یہودی جو کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا۔ تم یہودی
عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اپنے کسی بیٹے کو نہیں جانتا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، وہ بتاؤ جو اللہ کے لیے نہیں، کہ اللہ کے لیے شریک کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک خدا ہے، وہ یگانہ لا شریک خدا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، قہار ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ اکیلا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ بتاؤ جو اللہ کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، وہ عادل خدا ہے، وہ ظالم خدا نہیں ہے۔ وہ یہودی، اب آپ منظر سمجھیے گا، علی کھڑے ہیں اہل بیت میں سے، صحابہ دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور حضرت ابوبکر بزرگ صحابی کھڑے ہیں۔ وہ یہودی وہیں پہ قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کے اس نے وہی کلمہ پڑھا جو تم شیعہ پڑھتے ہو۔ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا، فرح القوم بذالک، سارے صحابہ کرام خوش ہوئے۔ مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی، جب علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے صحابی خوش ہوتے ہیں، صحابہ کے نوکر ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرما رہے ہیں روایت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے پڑھا کلمہ، صحابہ ہوئے خوش، مسکرائے، سارے صحابہ مسکرائے۔ حضرت ابوبکر اپنی جگہ سے اٹھ کے علی کے قریب گئے، علی کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، مم مثلک یا ابن ابی طالب، سچی بات یہ ہے کہ علی تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا، تیری مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ روایت اب بھی ختم نہیں ہوئی، میرے مطلب کا جملہ تو اب آیا ہے، میرے پسند کا جملہ تو اب آیا ہے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے، مم مثلو کا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی، تیرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا مفرج الکرب، اے میرے مشکل کشا علی، تبھی تو میں کہتا ہوں محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لاکھ قطرائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہے۔ برادران سے اپیل ہے کہ آپ جو اپیل کرتے ہیں چلنے کی، آپ کے تعاون سے چلتا ہے، وہ جلدی جو ہے وہ تعاون فرما دیجیے تاکہ مجلس کا آغاز یہیں سے ہو۔ بآواز بلند صلوات۔ جتنی جلدی تعاون فرمائیں گے اتنی جلدی خطاب شروع ہوگا، اس لیے کوشش کیجیے کہ جلدی جو ہے وہ جو آپ کا حصہ ہے وہ امام حسین کے مشن میں ڈال دیجیے۔ بآواز بلند صلوات۔ آواز بلند تر صلوات۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے، علی ہی مشکل کشا ہے، دین پہ مشکل آئی تو علی اور اولاد علی کام آئے، کٹ گئی علی کی اولاد اسلام بچانے کے لیے۔ دو محرم ہے نا آج، حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، آپ کی آنکھوں کا سمندر بتا رہا ہے کتنے عاشق ہے مصائب کیا۔ میں نے روایات میں پڑھ رکھا ہے کہ مدینے میں خط آیا، ولید اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس کے ساتھ مروان ملک بیٹھا ہوا تھا، امام حسین کو طلب کیا گیا بیعت کے لیے۔ حسین جانے لگے ہیں دربار کی طرف کہ بی بی زینب سامنے آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ دربار جا رہا ہوں۔ زینب سے بہتر کون سمجھے گا دربار کیا ہوتا ہے؟ ماں کا دربار بھولی تو نہیں تھی، میں آپ کو دربار دے جانے دوں گی۔ کہا میرا جانا ضروری ہے تو پھر عباس کو ساتھ لے کے جاؤ۔ عباس ساتھ آئے۔ عباس جب تک اللہ اکبر کی آواز نہ آئے اندر نہ آئے۔ روایت کہتی ہے عباس گئے ہیں اور باہر کھڑے رہے، جب اللہ اکبر کی صدا آئی تو عباس اندر آئے اور عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حسین نے روکا ہے۔ اگر حسین نہ روکتے تو منظر کچھ اور ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے سے لے کر کربلا تک ہر جگہ عباس نے سر جھکایا ہے۔ فہرست بناتے ہوئے جب بیویوں کا نام آیا عباس کا قلم رکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا، زینب کا نام بھی لکھوں، کہا عباس لکھ دے۔ فہرست بھی تیار ہو گئی۔ اب گئے ہیں حسین نانا کے مزار پر، نانا کے مزار کو گلے لگایا، بوسے دیے، نوافل ادا کیے، الوداع کی، واپس آ گئے۔ پھر گئے ہیں ماں کے مزار پہ، ماں کے مزار کو گلے لگایا، بوسے دیے، جانے کا ارادہ کیا۔ اب جانے کا ارادہ کیا، جو بھی مل رہا ہے حسین کو نصیحت کر رہا ہے، حسین کربلا نہ جاؤ، حسین کربلا نہ جاؤ۔ لیکن حسین ایک ہی جواب دیتے ہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھیں، مجھے بھی معلوم ہے میرا اکبر مارا جائے گا۔ یہ کوئی آج کا فیصلہ تھا کہ حسین مارا جائے گا، نبی نے ہر موقع پہ بتایا ہے کہ حسین شہید کر دیا جائے گا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ بی بی نے پوچھا تھا، اور حسین جانتے تھے کربلا سے پہلے، پوچھا تھا بابا میرے صدف میں ایک بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا اماں انا عطشان، اے ماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں انا عریان، اے ماں میں تیرا بے غور و کفن بیٹا ہوں۔ کبھی یہ کہتا ہے یا اماں انا سلطان، اے ماں میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ رسول روئے اور رو کے کہنے لگے بیٹی زہرا نہ آپ رو نہ مجھے رلا۔ بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ بیٹا تیرا یہ بیٹا کربلا کی ریت میں تنہا مارا جائے گا۔ رسول رو کے جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ تیرا یہ بیٹا کربلا کی ریت میں اکیلا مارا جائے گا، ماں کا دل تھا، دل تھام کے کہتی آپ لوگوں کو منع نہیں کریں گے؟ کا زہرا میں نہیں ہوگا، اس کا بابا علی شیر خدا روکے گا، علی بھی نہیں ہوگا، حسن مجتبی روکے گا، حسن بھی نہیں ہوگا۔ کہا اچھا پھر میں سر پہ چادر اوڑھ کے میدان جاؤں گی، میں لوگوں کی منت کروں گی نہ مارو میں نے نازوں سے پالا ہے۔ زہرا تو بھی نہیں ہوگی، میرے بچے کو کون روئے گا، میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ سنو گی جملہ، کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری مخدرات کو روئیں گی۔ زہرا سچی نے یہ وعدہ کیا ہے میرے صادق بابا، اگر وہ میرے بچوں کو روئیں گے جب ان کے بچوں کو تکلیف ہوگی میں زہرا دعا دینے جاؤں۔ علامہ حسین بخش جاڑا روایت حکایت بیان
انتقال ہو گیا، 3 دن اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی رہی، چوتھے دن اپنے بیٹے کی قبر پہ جا رہی تھی کہ کسی نے اعلان کیا، او لوگوں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جیسے اس مومنہ نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ وہیں پہ قدموں کو روکا، اپنے بیٹے کی قبر کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، بس بیٹا تیرے دن ختم ہوئے، حسین کے دن شروع ہوئے۔ سنو گے جملہ، 10 دن وہ قبر پہ جاتی رہی، 11ویں دن جب قبر پہ گئی عجیب منظر دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ قبر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ یہ بی بی قریب جا کے کہتی، تو بھول رہی ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے۔ وہ تڑپ کے کہتی ہے، تو جسے رونے گئی تھی وہ تیرا بیٹا تھا؟ کہا میں نوکر کی اولاد ہوں، وہ بطول کا چاند تھا۔ یہ مومنہ تڑپ کے کہتی ہے، وہ تو بطول کا چاند تھا، وہ تو زہرا کا بیٹا تھا۔ وہ کالے برقعے والی بی بی کہتی، آ پھر مجھے گلے سے لگا، تو جسے رونے گئی تھی میں اسی کی ماں زہرا۔ ایک جملے کی اجازت، چلے ہیں حسین، پہنچے ہیں کربلا۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ حسین کا گھوڑا جب کربلا میں پہنچا تو رک گیا۔ حسین نے گھوڑے کو چلانے کا ارادہ کیا، گھوڑا نہیں چل رہا۔ حسین نے رہوار بدلا، دوسرا گھوڑا بھی آگے قدم نہیں بڑھا رہا، پھر رہوار بدلا۔ جب تیسرا گھوڑا بھی آگے نہ چلا تو حسین نے بستی والوں کو بلایا، وہ علاقے والوں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے، کوئی اور نام دشت بلا ہے، کوئی اور نام غازلیہ ہے، کوئی اور نام کمبریہ ہے، کوئی اور نام، اس کا نام شاطئ الفرات ہے، کوئی اور نام۔ ایک بزرگ نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ نے کہا نا اسے کربلا کہتے۔ حسین گھوڑے سے اتر آئے، رو کے کہنے لگے بس ہاں ہونا محت و رکابنا، ہماری منزل آ گئی ہے۔ اب رونے والوں سنو گے جملہ، منزل کا ذکر آیا، کہا اتر جاؤ عباس اور محمد اتر جاؤ۔ سب کو ان کی شہادت کی جگہ دکھائی، خیمے نصب کیے۔ پھر عجیب جملہ ہے، ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بلا کے کہنے لگے او بنی اسد کے لوگوں، میں تمہارا امام ہوں، میں فرزند رسول ہوں۔ ان کے مردوں کو الگ کر کے کہنے لگے جب ہم شہید کر دیے جائیں نا تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ مرد چلے گئے، پھر عورتوں کو بلایا، کہا تم پانی بھرنے کے لیے آتی ہو نا اس نہر پہ، جب ہم شہید کر دیے جائیں تم بہانے سے پانی بھرنے کے لیے آنا اور آ کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی غریبی۔ ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، عورتیں بھی چلی گئی، اب حسین نے چھوٹے بچوں کو بلایا ہے۔ بلا کے حسین نے کہا او معصوم بچوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا چاند ہوں، تم کھیلنے کے لیے اس میدان میں آتے ہو نا، تم کھیلنے کے بہانے آنا، کھیلتے کھیلتے ایک ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے لاشوں پہ پھینکنا، تمہاری کھیل ہو جائے گی، غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ میں بس ایک جملہ کہوں گا، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، حسین نے کہا ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، کیا حسین کا لاشا دفن کے قابل تھا؟ روایت کہتی ہے جب مولا سجاد نے لاشوں کو دفن کیا ہے، 2 لاشیں ایسے تھے جو سجاد نہیں اٹھا سکے، ایک لاشا عباس کا تھا، ایک لاشا حسین کا تھا۔ جیسے ہی سجاد اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ گر جاتا ہے، سجاد اٹھا نہیں سکے، چٹائی کے اوپر لاشیں کو جمع کیا ہے، جتنا لاشا مل گیا اس کو دفن کر کے سجاد نے انگلی کے ساتھ قبر پہ لکھا ہے ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری کاوشوں کو قبول فرما، ہمارے ماتم کو قبول فرما، ہمارے رونے رلانے کو قبول فرما۔ پروردگار
جتنے مومنین دار فانی سے جا چکے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، جتنے موجودین ہیں ان کی محافظت